ڈسکورس کے ساتھ علمدار حسین بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی گال واڑ میں گفتگو میں، آج کے ڈسکورس میں ایک بار پھر ہم غلام کاظم حسین ملک صاحب کو زحمت دی ہے، وہ تشریف لائے ہیں، اور ان سے پچھلی گفتگو میں بات ختم جہاں ہوئی تھی، وہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہ تھا کہ بیوروکریسی کے حوالے سے کچھ ہم بات کر رہے تھے۔ میرا موقف یہ ہے کہ ملک صاحب ایک بہت سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں، جبکہ ملک صاحب اپنے رویوں میں، اپنے سوچ میں اور اپنے انداز و اطوار میں اپنے آپ کو نہ بیوروکریٹ سمجھتے ہیں اور نہ ہی کچھ ایسی جسچر دیتے ہیں کہ وہ کوئی اعلیٰ افسر رہے ہیں یا ہے۔ جس دور میں تھے بھی، تب بھی ان کا رویہ بڑا کیجول سا ہوتا تھا، دوستانہ ہوتا تھا ہر کسی کے ساتھ۔ بہرحال ان کا بیوروکریسی کے بارے میں اپنا موقف ہے۔ تو انہوں نے اس وقت، ملک صاحب آپ نے یہ کہا تھا کہ بیوروکریٹس میں صرف دو شعبے جو ہیں وہ بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، ایک ہے ایڈمنسٹریٹو سروسز اور دوسرا پولیس سروس۔ باقیوں کو وہ بیوروکریٹ نہ وہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی شاید دوسرے محکموں کے لوگ اپنے آپ کو بیوروکریٹ سمجھنے کی خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ شاہ جی تو شکریہ۔ دراصل میرا مطلب کہنے کا پاکستان کے حوالے سے، یہاں پہ میں آپ کو ایک تھوڑی سا وہ دے دیتا ہوں۔ 12-13 سروسز ہیں جو کہ سینٹرل ایگزام کے ذریعے آتے ہیں، سول سروس کے، یہاں فیڈرل گورنمنٹ اس کو تعینات کرتی ہے۔ تو جس میں آپ بھی جانتے ہیں، باقی دنیا بھی جانتی ہے کہ جی یہ ایڈمنسٹریٹو سروس ہو گئی، پولیس ہو گئی، فارن آفس وغیرہ، پوسٹ آفس والے، انکم ٹیکس، پوسٹ آفس، اکاؤنٹس، یہ وہ۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جی جتنی سروسز سول سروس کے امتحان سے CSS کے ذریعے آتے ہیں، نارملی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیوروکریٹ ہے، کہ جی یہ بیوروکریٹ بظاہر مطلب ہے کہ جی یہی اس کا مطلب بھی لیا جاتا ہے۔ لیکن پریکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں نا، تو وہ میرے خیال میں بیوروکریسی تو وہ ہوتی ہے جو عام پبلک کے اوپر اپنا اثر ڈالتی ہے، اور اثر انہی دو محکموں کا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق ان کے سارے نظام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو سکولوں کے اوپر کا بڑا افسر بھی ایڈمنسٹریٹو سروس سے ہوتا ہے، آپ دیکھیں ہسپتالوں کا بڑا افسر بھی ایڈمنسٹریٹو سروس سے ہوتا ہے، کسی بھی سروس سے آپ مطلب یعنی جو بھی سیکٹری لیول کے جو لوگ ہیں، سیکٹری کے نہیں، نیچے والے بھی ہیں، DCCC ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اچھا، جو وہاں پہ ہوتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا وائس چانسلر DC کے گھر دیکھا، جو اس سے سفارش کروا رہا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا کہ میرا یہ کام کر دے، میرا وہ کر دے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دیٹ مینس کہ وہی سارا اس کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب پولیس والوں کا یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ان کا ڈنڈا جو ہے نا وہ سامنے حال ہوتا ہے، اور باقی لوگوں کو وہ ہانکتے رہتے ہیں اور انہی کے ہی ساتھ چلتے رہتے۔ لیکن اب ذرا تھوڑا سا فرق یہ پڑ گیا ہے کہ پولیس آزاد ہو گئی ہے یہ DMG سے۔ پہلے وہ ان کی ACR لکھا کرتے تھے یا ان کے اوپر چیک رکھا کرتے تھے، تو اب نہیں رہا۔ اب ان کے اپنے محکمے ہو گئے ہیں۔ یہ جب وہ پرویز مشرف صاحب کی اصلاحات وغیرہ آئی تھیں تو اس وقت یہ ہوا۔ رہی دوسری سروسز، ان میں جو نیچے والا طبقہ ہے، یعنی گریڈ 17 سے لے کر کے میں سمجھتا ہوں گریڈ 20 تک کا، یہ تو کارکن مکھیاں ہوتی ہیں، یہ کام میں لگے ہوتے ہیں اپنے اپنے کام میں، اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہو سکتا ہے یہ۔ انکم ٹیکس کو دیکھ لیں، انکم ٹیکس وہ بیچارہ جو سرکل انچارج ہوتا ہے، یعنی اسسٹنٹ کمشنر جو ہوتا ہے، وہی کر رہا ہوتا ہے، کلیکشن بھی وہی کرتا ہے، سارا کچھ وہی کر رہا ہوتا ہے۔ ناموری جو ہے وہ کمشنر کی ہو جاتی ہے، ممبر کی ہو جاتی ہے، چیئرمین کی ہو جاتی ہے کہ جی انہوں نے یہ کلیکٹ کر لیا۔
اب یہ جو اوپر والے ہیں، آپ انکم ٹیکس کی، میں چونکہ خود انکم ٹیکس سے ہوں، تو انکم ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو چیئرمین لازمی طور پہ جو ایف بی آر کا ہے وہ انکم ٹیکس یا کسٹم سے ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا. کیوں نہیں ہے اس کا تو مجھے آج تک لاجک بھی کوئی بھی سمجھ نہیں آتی. اس میں ہم نے دیکھا کہ جی بینکرز بھی چیئرمین لگے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ جی عام دکاندار بھی لائے گئے ہیں وہاں پہ، مطلب ہے کہ جی کو بڑا آڈیٹر بھی لائے گئے ہیں وہاں پہ. ہم نے دیکھا کہ جی اکاؤنٹس کے بندے بھی چیئرمین کے لگے ہیں، اور ڈی ایم جی کے بندے تو عام طور پہ لگتے ہی رہتے ہیں، بلکہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ سلاٹ ہی ہماری ہے، ہمیں لگنا چاہیے، حالانکہ ان کو ٹکے کا علم نہیں ہوتا کہ انکم ٹیکس ہے کیا، انکم ٹیکس لگتا کیسے ہے، انکم ٹیکس وصول کیسے کیا جاتا ہے. صحیح. کیونکہ چیئرمین کو تو کوئی کام کرنا نہیں ہوتا، اس نے تو دو کام کرنے ہوتے ہیں کہ وہ فگر لے کر کے اوپر والوں کو خوش کرنا کہ جناب ہم نے اتنا کلیکٹ کر لیا، یا ان فگرز میں بے ایمانی کر کے فجنگ کر کے بتا دینا کہ جی ہے. اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں ہے، جی حضوری ہے بس، وہ البتہ وہ کرتے ہیں. ڈی حضور کی ٹریننگ جو ہے ایڈمنسٹریٹو سروس والوں کو زیادہ ہوتی ہے. ان کو زیادہ ہوتی ہے، ان کی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر قربت میں بھی وہی رہتے ہیں. دیکھیں نا، آپ کو بھی شاید پتا ہو کہ جب کوئی وزیر صاحب کہیں پہ تشریف لے جاتے ہیں تو حکم نامہ کمشنر، ڈی سی، اے سی ہوتا ہوا پٹواڑی تک پہنچتا ہے کہ جی ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، ان کی رہائش کا انتظام کریں، ان کے ساتھ کو بلائیوں کا جتنا سلسلہ ہو سکتا ہے سب کا انتظام کریں، ان کے جلسے میں لوگوں کو لے آئیں، سارا کچھ کریں. یہی لوگ کرتے ہیں، دوسرے لوگ تو نہیں کرتے. یا پھر پولیس والوں کو کہا جاتا ہے چاہ کر کے مار کوٹ کر کے وہ لے آؤ، جلسوں میں بندے پورے کرو، جلسوں میں بندے پورے کرو. اب وہ انکم ٹیکس والوں کو نہیں کہتے، کسٹم والوں کو نہیں کہتے، نہ ہی کوئی اکاؤنٹس والے کو کہتے ہیں، نہ ہی کوئی ریلوے والے کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ نہیں ہے اس طرح، بس وہ عرف عام میں بیوروکریٹ کہلاتے ہیں، لیکن دراصل وہ یہ ان کے ہیلپنگ ہینڈز ہوتے ہیں جو پیسے کما کے یا بچا کے دیتے رہتے ہیں. لیکن ملک صاحب ایسا ہے کہ جو میرا مشاہدہ ہے وہ یہ کہ ہر محکمے کی اپنی ایک ہیرارکی ہوتی ہے، اور اس کے عوام کے ساتھ اپنی سطح پر کچھ انٹریکشن بھی ہوتا ہے. حتیٰ کہ پوسٹ آفس والوں کا بھی ایک انٹریکشن ہے عوام کے ساتھ، ریلوے والوں کا بھی ہے، انکم ٹیکس والوں کا بھی ہے، اکاؤنٹس والوں کا بھی ہے، کہ بالآخر کسی نہ کسی سطح پر وہ عوام الناس کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ ان کا ایک انٹریکشن موجود ہوتا ہے. نہ ہو تو پھر وہ ان کی پالیسیز نہیں. شاہ جی یہاں پہ میں ذرا تھوڑا سا قطع کلامی چاہوں گا، آپ کی معافی چاہتا ہوں. ان کا مخصوص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. مثلا اگر آپ انکم ٹیکس کی بات کریں تو وہ جو ٹیکس پیئر ہوتے ہیں یا تو ایکٹیو ٹیکس پیئر ہوتے ہیں، یا مطلب ہے کہ جی جو پرسپیکٹیو ٹیکس پیئر ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہیں تک ہوتا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا. اب آپ ٹیکس پیئر کی بات کریں، جو فائلر ہیں ہمارے ملک میں تو مشکل سے 15-14 لاکھ 16 لاکھ یہی ہے ان کی فگرز آتی ہیں. کبھی کبھی یہ خام خواہ اس کو بڑھا چڑھا کے 20-25 پہ لے جاتے ہیں، وہ 1% بھی پورا نہیں ہوتا ہماری آبادی کا. اور میں قطع معافی چاہوں گا، اب آپ ہی کے محکمے پہ بات آ گئی تو یہ جو ہر سال بحثیں ہوتی ہیں بجٹ سے پہلے، بجٹ کے بعد، کہ جی ٹیکس پیئر کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا. اچھا، اس میں ٹیکس پیئر کی تعداد میں اضافہ کرنا یا ٹیکس نیٹ کو بڑھانا جو ہے، یہ میرا خیال ہے کہ محکمہ انکم ٹیکس کا ہی بنیادی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ محکمہ اس میں بے بس کیوں ہے آخر؟ میں اس میں بے بس نہیں، میں آپ کو ایک بات اس میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ جہاں تک تعلق ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کا، اس کو بڑھانے کے لیے پہلے تو جو پالیسیز بنتی ہیں نا، پہلے تو اس کے اندر جانا پڑتا ہے کہ اس میں جو لوگ آئیں گے وہی ٹیکس نیٹ میں بڑھائے جائیں گے. اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جی اس کے لیے جو آپ کو عملہ چاہیے، یا جو آپ کو نو ہاؤ چاہیے،
یا جو آپ کو وسائل چاہیے ہوں، وہ کتنے ہیں اور کیا ہے. ہوں، اب مثلا انکم ٹیکس کی بات ہو رہی ہے. انکم ٹیکس میں کیا ہے کہ میرے جو اندازہ ہے میں بھی اس میں کوئی تھوڑی بہت ہی اوپر نیچ ہو، جو وہ کلیکشن کرتا ہے ہوں، اس کا شاید ½ % بھی اس کو خرچ کرنے کے لیے نہیں ملتا. ہوں، آپ مطلب یہ دیکھ لیں. اب اسی میں انہوں نے تنخواہ بھی دینی ہے، اسی میں انہوں نے باقی وسائل بھی پیدا کرنے ہیں، اسی میں سب کچھ کرنا ہے اور وہ آگے بندوں تک پہنچانا ہے. ہوں، اب جب آپ خرچ ہی نہیں کریں گے، ہوں، دیکھیں نا، ایک انکم ٹیکس کا بندہ ہے، آپ اگر اس کو کہیں کہ جی جاؤ جی جا کر کے جی بازار کا چکر لگاؤ اور جہاں جو ٹیکس پیئر نہیں ہے ہوں، تو اس کو ٹیکس پیئر اس میں لے آؤ. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیسے جائے گا؟ پیدل بھیجیں گے آپ. دوسری بات یہ ہے کہ جی کیا اس کی حفاظت کے لیے کوئی بندوبست کیا ہے؟ ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ بازار میں جائے اور اگلے اس کو پکڑ کے دکان میں بند کر کے مار پیٹ شروع کر دیں اس کی. اور ایسے واقعات ہوئے ہیں، اچھا. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوئے، ایسے ہوئے ہیں. مطلب ہے بندوں کو ریسکیو کرانا پڑا ہے. میں آپ کو ایک اپنی اچھا، وہ انسٹرکٹر ڈرائیور کے لوگ جاتے ہیں بازاروں میں؟ مطلب ہے اس کو سروے وہی لوگ کرتے ہیں نا، اچھا. تاکہ وہ چیک کریں. سروے کرنے کا کام موسٹلی انہی کے ذمہ ہوتا ہے. ان کے ساتھ بعض اوقات افسر بھی چلے جاتے ہیں، ڈپینڈنگ کہ کیا صورتحال ہے. میں آپ کو اپنا ایک ذاتی واقعہ اس حوالے سے بتاتا ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں. ہوں، یعنی ایک دفعہ مجھے اور مطلب 2 محکمے، انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس اس وقت کسٹمز کے ساتھ تھا، ہوں، اکٹھا پلان کیا گیا کہ جی ریڈ کرنی ہے ایک شوگر مل کے اوپر. ہوں، اچھا، اب جب ہمارے جو اس وقت ان کا کلیکٹر سیلز ٹیکس کا اور انکم ٹیکس کا کمشنر، دونوں نے انکم ٹیکس کی طرف سے مجھے اور اس کی طرف سے سیلز ٹیکس کی طرف سے یا کسٹمز کی طرف سے ایک اور صاحب تھے، ان کو بھیجا گیا. ہوں، اب میں اس وقت ڈپٹی کمشنر تھا اور وہ اس وقت اسسٹنٹ کلیکٹر تھا، تو ظاہر ہے اس قافلے کو میں لیڈ کر رہا تھا. ہوں، اب ہوا یہ کہ جی انہوں نے جو ہے نا ایک ہمیں لیٹر پکڑا دیا یا ایک چیز پکڑا دی لفافے میں بند، اس کے اوپر موریں لگی ہوئی کہ جی آپ نے یہ کھولنا نہیں ہے، ہوں، ہم آپ کو بتائیں گے تب کھولیں گے آپ. ٹھیک. اچھا جی، چل پڑے جی. 2 بندے انہوں نے دیے جو مخبر تھے کہہ لیں یا جو ہوں، ہوں، مطلب ہے اس جگہ کے جاسوس تھے. وہ آگے آگے جا رہے تھے، ہم اس کے پیچھے پیچھے بھیڑوں کی طرح جا رہے تھے. ہوں، اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوں، کہ جانا کہاں ہے، کتنا دور ہے اور ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. ہوں، میرے کہنے کے اوپر کلیکٹر کسٹمز نے اس وقت چند ان کے جو سپاہی تھے، جو کسٹم والے سپاہی ہوتے ہیں جو ہوں، ملیشیا کی شلوار جی. قمیض پہنے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے ساتھ کر دیے کہ یہ جائیں گے. اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اچھا، ہتھیار کوئی نہیں؟ کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی بندوق، کوئی چیز نہیں تھی. میں نے ان کو کہا یار کوئی ڈنڈے ہی لے لو ہوں، اور نہیں تو. اب ہم جا رہے ہیں جی ریڈ کرنے کے لیے، کہا جی ریڈ کرنا ہے. ہم نے خیر راستے میں وہ کھول لیا. میں نے کہا یار یہ کیا بکواس ہے، مجھے بتائیں تو صحیح نا کہ کدھر جانا ہے میں نے اور کرنا کیا ہے. تو وہ اس کو کھولا تو پتہ چلا جی ہم نے چشتیاں میں ایک شوگر مل ہے اس کے اوپر ریڈ کرنا ہے. اب وہ ملتان سے چلے تھے، اس وقت چشتیاں تک جانے کے لیے 5 گھنٹے لگتے تھے، 5 گھنٹے. ہوں، صبح کے نکلے ہوئے ارلی مارننگ کی، یعنی کوئی نماز فجر کے فوراً بعد ہمیں چلا دیا گیا، وہ چل پڑو. اب کیا ہوا کہ جی وہاں ہم پہنچ گئے، ٹھیک. کوئی 10 10:30 کا ٹائم ہوگا اس کے، وہاں پہنچ گیا. اب گئے تو اب میرے پاس نفری نہیں تھی. ہوں، اب اس کے کوئی 6 7 تو گیٹ تھے ہوں، مل کے. ٹھیک. اب اس کے اوپر ایک ایک بندہ کھڑا کرنے کے لیے بھی میرے پاس نفری نہیں تھی. ٹھیک. میں کیا کرتا. اینی ہاؤ خیر جو مین گیٹ تھا جہاں سے ہم داخل ہوئے تو وہاں پہ ہم نے 2 بندے کھڑے کر دیے کہ جی اب مزید کسی کو نہ آنے دینا، نہ اندر سے کسی کو اس راستے سے جانا. اندر چلے گئے تو وہاں جا کر کے ان کا جو مینیجر تھا، جو بھی ان کا انچارج تھا، ان سے بات ہوئی کہ جی ہم تو ریڈ کرنے آئے تو ہمیں آپ کی بکس چاہیے، کتابیں چاہیے، ہم نے چیک کرنی ہے. انہوں نے لے تو لال شروع کر دی. خیر ہم نے ان کو دھمکایا شمکایا کہ نہیں یہ تو ہمارا، آپ
نہیں کریں گے تو سرکاری کام میں مداخلت ہے، ہم آپ کے اوپر پرچہ کر دیں گے اور پھر جو بھی ہوگا. خیر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. ایک جگہ لے گئے، وہ ان کا سٹور تھا یا جو بھی تھا، اس میں کتابیں ڈھیر ساری کتابیں رکھی ہوئی تھیں سینکڑوں کی تعداد میں. خیر وہ چند ایک جو لوگ تھے میرے ساتھ، انسپیکٹر میرے تھے کوئی 3-4 تھے، وہ خیر اچھے نوجوان تھے. میں نے ان کو کہا کہ یار اس میں سے آپ ساری نہ اٹھاؤ، جو کام کیے ہیں نا وہ اٹھانی ہے ہم نے. وہ لگ پڑے بیچارے، تو وہ کوئی 8-10 بوریاں انہوں نے نکالی وہاں سے کہ جی یہ ہمارے کام کی یہ چیزیں ہیں. جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ وہ جو اسسٹنٹ کلیکٹر تھا ڈاکٹر، تو وہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہیں پہ وہ بوریاں آ کر کے انہوں نے رکھ. اتنے میں کیا ہوا کہ جی ایک لڑکا ہمارے اس کا ڈرائیور تھا یا وہ بھاگتا ہوا آیا کہ جی وہ ہماری جو گاڑیاں کھڑی ہیں وہ جیپیں اور وہ جس پہ ہم لوگ آئے تھے کہ جی وہ تو جی وہاں پہ بوائلر کا پانی چھوڑ دیا. اب بوائلر کا پانی مطلب سینکڑوں ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہوتا ہے، تو وہ اگر ان کے پہیوں کو لگتا ہے تو پہیے پگھل جاتے اور گاڑیاں سڑ بھی سکتی تھی. اچھا انہوں نے چھوڑ دیا. اب خیر ہمارے وہ ڈرائیوروں کو ہم نے کہا یار جلدی کرو، کسی طریقے سے ان کو یہاں سے نکالو. وہ نکال کے لے گئے. ایک گاڑی کا ایک آدھ ٹائر خراب ہو گیا اتنی دیر میں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جی وہ بوریاں جب وہ اکٹھیاں، جس جگہ ہم بیٹھے تھے ایک بڑا سا ہال تھا اس میں بیٹھے تھے، تو وہاں پہ بوریاں تھی تو ایک دم لائٹ غائب ہو گئی. جب لائٹ غائب ہو گئی تو مجھے لگا کہ جیسے کہ 200-400 بندہ نا ایک دم اس ہال میں آ گیا اور زور کا شور مچ گیا. اندھیرا، بالکل گھپ اندھیرا اور شور. اب ہم 2 بندے بیٹھے صرف وہاں. اب میں نے کہا یار یہ لوگ ہمیں کوئی بلا مار دیں تو ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی؟ یہ 400 بندوں کے اوپر آئے گی. یہ تو ختم ہو گیا، ہم تو بس بیکار میں مطلب ہے کہ مارے جائیں گے نا، ایسے ہی راہ وفا میں گزر گئے. تو وہ خیر ہم نے مطلب ہے کہ جی میں نے اور اس کو ڈاکٹر کو میں نے وسپر کیا. میں نے کہا یار اسی میز کے نیچے چلے جاؤ اور میں بھی چلا جاتا. تو ہم جس کرسی پہ بیٹھے تھے آگے میز پڑی تھی، ہم میز کے نیچے چلے گئے. خیر تھوڑی دیر بعد ہلا گلا ایک دم خاموش ہو گیا، بالکل خاموشی چھا گئی. یوں لگا کہ سب لوگ چلے گئے. ہم لوگ واپس نکلے، مین وائل لائٹیں بھی آ گئیں. تو وہ جو بوریاں ہم نے رکھی ہوئی تھیں کتابوں کی وہ غائب تھی، جن میں ان کی کیش بکس اور دوسری جو بھی تھے چیزیں وہ رکھی ہوئی تھیں، یا وہ جو آتی ہے ان کے ان ورڈ یا آؤٹ ورڈ جو بھی ہے. اب یعنی یہ کسی نے پرسیو ہی نہیں کیا کہ بھئی ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہم افسر تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہم اپنے عملے والے کو بھیجیں جا کر کے سروے کر رہا ہو، تو آگے دکاندار پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں، یا جو بھی لوگ ہیں اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں. اب دوسرا یہ ہے کہ جی قانون تو پتہ نہیں کیا کچھ کہتا رہتا ہے، مگر اس کے کوئی لنکس. مثلا ایک قانون میں یہ ہے کہ جی گاڑی جو 800 سی سی سے اوپر کی ہوگی جس کے پاس، وہ ریٹرن دے گا. اچھا اب وہ 800 سی سی سے اوپر تو ہزاروں لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، لاکھوں لوگوں کے پاس گاڑیاں. اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے. جو محکمہ انچارج ہے اس کا، اس سے مانگنے جاتے ہیں، ان کے لیے تو لال علیحدہ ہوتی ہے، خوار وہ علیحدہ کرتے ہیں ادھر سے. سملرلی مکانات کے حوالے سے بھی ہے کہ اتنے اسکوائر فٹ کا مکان ہوگا تو وہ ریٹرن دے گا. اس کی بھی ڈیٹیل جو ہے نا وہ پڑی ہوتی ہیں، سی ڈی اے کے پاس پڑی ہیں یا ایل ڈی اے کے پاس پڑی ہیں. اچھا یہ یعنی محکمانہ جو ایک روابط ہے وہ نہیں ڈیولپ کی، وہ بھی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ جو ہمارا بندہ جب جاتا ہے تو وہ اس کو ذلیل و خوار کر کے بھیج دیتے ہیں، چلو بھاگ جاؤ، آپ یہ جو مطلب کدھر آ گئے ہو، چلو. مطلب میں آپ کو شاہ جی یہ بتاؤں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جی ہمارا جو قاصد ہے یا نیب قاصد ہے، وہ نوٹس لے کے جاتا ہے ایک بندے کے پاس. وہ بندہ اس کو نوٹس دیتا ہے کہ جی آپ کی یہ پیشی ہے، یا آپ نے ریٹرن دینی ہے، یا آپ نے ٹیکس دینا ہے. اس نے نوٹس پکڑا، پھاڑ پھوڑ کے اس کے ٹکڑے کر کے اس کو پکڑا دیا کہ لو جدھر رکھنا ہے رکھ لو. اب وہ کیا کرے بیچارہ. اور جب ہم کہتے ہیں اوپر والوں سے بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو اس لیول پہ بیٹھے ہیں، تو کوئی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتا.
اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جی آپ کوئی ڈھنگ سے کرتے ہیں نا جی، بھائی نوٹس کا کیا ڈھنگ ہوتا ہے؟ اچھا ملک صاحب، ایسا ہے کہ یہ جو کہانی آپ سنا رہے ہیں نا، یہ کہانی نہیں حقیقت ہے. ہر محکمے کی کہانی یہی ہے. یعنی آپ اکاؤنٹس والوں کے پاس چلے جائیں، وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ جب امپلیمنٹیشن کا، پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کا معاملہ آتا ہے تو وہاں وہ بے دست و پا محسوس کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا، اب یہ ایک مسئلہ ہے جو جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس میں گویا کس تمام محکموں کا جو ایک صحیح طریقے پر کام کرنے کا انداز ہے وہ اسی طور پر بہتر ہو سکتا ہے کہ مختلف محکموں کے مابین ایک انٹیگریشن ہو، وہ یعنی پابند کیے جائیں کہ دوسرے محکمے کا انہوں نے صحیح طور پر تعاون کرنا ہے. لیکن نا شاہ جی، یہ والا کام، بات آپ کی بالکل یہی ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، مگر یہ والا کام کوئی محکمہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے انٹل انلیس کہ اس کو حکومت وقت جی اس کو کہے کہ جی نہیں صاحب آپ نے یہ کرنا ہے ورنہ آپ کو ہم نہیں پسند کریں گے، نہیں آپ کے ساتھ کوئی ہم اچھے تعلق رکھیں گے یا آپ کو سزا ملے گی، تب تو یہ ہو سکتا ہے، ورنہ ایسے کہنے سے نہیں چلتا. لیکن پالیسی ایڈریس نہیں کرتی، کوئی نہیں لکھا ہوتا ہے قانون میں. اب قانون میں لکھا ہوتا ہے کہ جی جہاں کہیں ہماری انکم ٹیکس والوں کو، کسٹم والوں کو کسی کو پرابلم آتی ہے تو وہ پولیس سے مدد لے لیں، وہ فلاں سے مدد لے لیں. سنتے کہاں ہیں؟ لیکن اب اسی واقعے کو میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو میں نے ٹیلی فون کیا ڈپٹی کمشنر کو، اس وقت بہاول نگر ضلع چشتیاں اسی میں آتا تھا، تو ڈپٹی کمشنر کو ٹیلی فون کیا کہ ہماری یہ صورتحال ہے اور آپ ہمارا یہاں پہ کوئی بندوبست کریں. وہ پہلے میرے اوپر چڑھ گیا کہ جناب آپ نے ہمیں پہلے بتایا ہی نہیں، آپ ادھر کیسے آ گئے ہیں، اور یہ اگر یہ آنا تھا کچھ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا. اب ان سے کوئی پوچھے کہ بھلے مانے سے ان سب چیزوں کا تو مجھے علم ہے، آپ صرف ڈپٹی کمشنر ہو ضلع کے، اس لیے یہ مطلب ساری بات بقیہ ہے. پھر میں نے ایس پی صاحب کو ٹیلی فون کیا جو ضلع کا تھا، اس نے بھی یہی کہ صاحب آپ آ گئے ہیں تو آپ یہ مطلب پہلے بتانا چاہیے تھا. پہلے اگر ان کو میں پہلے بتا دیتا تو وہ جو کتابیں ہم نے تلاش کی تھی وہ بھی نہ ملتی، ظاہر ہے وہ بھی وہاں پہ نہ ہوتی اور سب چیز کلیئر ہوتی، اور ہمارے اوپر وہ پانی بھی بوائلر کرنا چھوڑا جاتا، نہ ہی وہاں اندھیرا کیا جاتا، نہ ہی بوریاں اٹھائی جاتی. اب یہ چیزیں جو انٹریکیسیز ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی بیچ میں، ان کو وہ کرنے کے لیے کہ جی کیسے کریں، یہ ہے کام گورنمنٹ کا کہ جی وہ یہ طے کرے کہ جی صاحب ان لوگوں کے ساتھ یہ تعاون کرنا ضروری ہے، نہیں تو یہ نیگیٹو میں جائے گا اس بندے کے جو نہیں کر رہا. اب یہ چیز نہیں ہے. گورنمنٹ سے کس سے بات کرے بندہ، کس سے بات کرے؟ اچھا ملک صاحب، ایسے ایک میں ایسے ہی غیر ہنرمند آدمی جیسے اعتراض اٹھاتا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ وہاں گئے، پولیس والوں کو اطلاع ہی نہیں ہے، تو آپ پر جو اچانک حملہ ہوا وہاں کچھ ہو جاتا، صحیح بات ہے. تو پولیس والوں کو اگر علم ہی نہیں ہے تو وہ آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، یہ انٹیگریشن باقاعدہ ایک ہونی چاہیے. سن لینا، یہ کام تھا ہمارے ان سینئر بندوں کا، وہ اپنے لیول کے سینئر بندوں کے ساتھ بات کرتے کہ ہماری ایک ٹیم جا رہی ہے، آپ لوگوں کو وہاں جتنے ان کو تیار رکھیں، شاید ان کو ان کی ضرورت پڑے گی. یہ کام تھا ان کا، ٹھیک ہے نا. یا پھر وہ ہمیں دے دیتے کہ جی یہ آپ جا رہے ہیں، آپ نے انتظام خود کرنا ہے. تو میں وہاں سے چلنے اور وہاں پہنچنے سے پہلے میں ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتا اور ان کو کہتا جی میں یہاں پہ آ رہا ہوں اور میرا یہ ایشو ہے اور یہ میں نے کرنا ہے، آپ نے مدد کرنی ہے، تو یہ ہو جاتا. لیکن بدقسمتی تو الٹی ہوئی، آپ پر ہی اعتماد نہیں کیا گیا کہ آپ نے لیٹر وہاں جا کے کھولنا ہے. اب جب یہ صورتحال ہو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جی کتنی پرفارمنس ملے گی؟ ٹھیک ہے نا. اچھا ملک سے ایسا کیوں ہے کہ محکمے کے جو لوگ ہیں وہ خود اپنے ہی محکمے کے افسران پہ اعتبار نہیں کرتے؟ اب اس میں کھلی بات، اس میں سب سے پہلی بات کرپشن کی ہے.
کہ یہ نہیں کہ کرپشن روکنی ہے. میں رہا ہوں اس محکمے میں, جی میری نوکری ہے پوری زندگی کی, کہ جی یہ نہیں کہ روکنا ہے, بلکہ یہ کہ جی کرپشن یہ کیوں کرے, میں کیوں نہ کروں. اچھا اب یہ دیکھیں نا, جب ہی تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یا میرے ساتھ کوئی حساب پتی کیوں نہ کرے. اگر یہ نہ ہو, اگر یہ چیز ایسے نہ ہو تو یہ آگے بھی صورتحال مختلف ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ جی ان لکیلی ہماری ٹریننگ میں یہ اعتماد کرنے والا کام, یا مطلب ہے کہ جی کسی کو بک اپ کرنے والا کام, یا اس قسم کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں دی گئی. یعنی بد اعتمادی کی ٹریننگ دی جاتی ہے. بد اعتمادی کی ٹریننگ. اور میں سچی کہہ رہا ہوں آپ کو, صحیح بات, کہ جب ہم اس کو اسپیشل ٹریننگ کہتے ہیں, ایس ٹی پی کہتے تھے, اسپیشل ٹریننگ میں ہمیں جو بتایا جاتا تھا وہ یہ بتایا جاتا تھا کہ جی ایک ہائپوتھیٹیکل ایک بندہ ہے, یہ ہے جی, اس کا یہ بھی کام ہے, یہ بھی کام ہے, اور یہ کام اس نے چھپائے ہوئے ہیں. کیوں بھئی آپ چھپائے ہوئے کی بات کر رہے ہو؟ اگر آپ کو پتا ہے تو چھپائے ہوئے تو نہ ہوئے نا. لیکن وہ بتاتے تھے کہ چھپائے ہوئے آپ نے جی انرتھ کرنے ہیں. بھیا آپ سیدھا سیدھا اور ویسے تو خیر ہمارے سارے معاشرے میں اعتماد نامی کوئی چیز نہیں ہے. آپ ریڑھی والے کے پاس, ابھی پہلے جب ہم بات کر رہے تھے پچھلی میٹنگ میں, کہ وہ آپ سیب لیتے ہیں, آم لیتے ہیں, تو 4 وہ آپ کو صحیح دیتا ہے تو 2 غلط بھی دے دیتا ہے, کرتا ہے نا جی. اور آپ کو بھی اعتماد نہیں ہوتا, اس کو بھی ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہوتا. مطلب یہ تو پورے معاشرے کا کام ہے. کوٹھے چڑھ کے ویکھیا گھر گھر ایک کو آگ. تو یہ جو بات ہے نا, یہ پورے اس میں. اور رہا وہ بیوروکریسی کا سوال جو شروع میں آپ نے کیا, میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جی یہ 2 محکمے ہیں جن کی سنوائی ہوتی ہے, یا جو سنوائی کرتے ہیں, جن کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں, جن کے پاس سارا یہ سلسلہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پاس اکثر تالوں کی چابیاں انہی کے پاس ہوتی ہیں. تو وہ, یا پھر ان کے پاس زور طاقت ہوتی ہے, وہ ہے. باقی والے لوگوں کے پاس تو طاقت ہے نہیں. ہاں جب اوپر والے لیول پہ پہنچتے ہیں, مطلب سیکٹری یا گریڈ 22 وغیرہ کہ اس میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ وہ تھوڑا سا خلط ملط آپس میں ہوتے ہیں. مگر وہاں پرابلم پتہ کیا آتا ہے, پرابلم یہ آتا ہے کہ پیچھے کوئی ٹریننگ نہیں ہے اس جگہ کی. پیچھے تو بد اعتمادی اور مطلب ہے کہ جی صرف وہ پیپر ورک کے چکر میں وہاں جا کر کے فیصلے کرنے والی تو صلاحیت ہی نہیں پیدا کرائی جاتی. تو وہ بیچارہ وہاں جا کر کے, ہاں جیسے کالجز کے پرنسپل یا یونیورسٹی کے جو پروفیسر ہیں, وہ جب ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ جاتے ہیں تو بیچاروں کو پوری زندگی سمجھ ہی نہیں آتی, غلامی میں گزری ہوتی ہے. کلرک کھا جاتے ہیں ان کو, پھر جی برسر کھا جاتے ہیں ان کو. ہاں صحیح. وہ ہمارے پرنسپل تھے میلسی کے, میں فوت ہو گیا, اللہ ان کو غری کی رحمت کرے. ان کو تو پکڑ کے جیل بھیج دیا گیا تھا, ان کو اور ان کے برسر کو. اور وہ لکیلی پھر واپس آ گئے. وہ خیر تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو پوری زندگی جو کام نہیں کیا, وہ آخر ریٹائرمنٹ سے کچھ چند سال پہلے وہ اختیار دے دیا جائے, تو پھر اس کی تو ایک آداب غلامی کی جو ٹریننگ اس کو ہوتی سمجھ ہے ہی نہیں آتی, وہ وہاں کر ہی کچھ نہیں پاتے, سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں نے کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے. اب یہ چیز ہمارے اس میں ہے ہی نہیں. پھر یہ کہ جی میں ایک اور بات بھی آپ نے پوچھی نہیں, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سول سروس میں کچھ ایڈمنسٹریٹو کورسز کراتے ہیں. آپ ان کو ریفریشر کورس بھی کہہ سکتے ہیں, آپ ان کو ٹریننگ بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی. مثلا جیسے اسٹاف کالج ہے, جس کا آج کل نام مطلب NMC ہے, اور اسی طرح اس کے نیچے 2-3 اور سٹیپ ہیں. تو اس میں بھی جو کیریکولم بنایا جاتا ہے, یا جو سلیبس رکھا جاتا ہے, یا جو بھی ان کے ماڈیول ہوتے ہیں, ان میں کہیں پہ بھی, کیونکہ نیپا سے اور سٹاف کالج سے اس میں ہم لوگ رہے ہیں, میں نے نہیں دیکھا کہ اس میں میرے جو ڈیولپمنٹ ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ والا کام, اسکل کی ڈیولپمنٹ, وہ نہیں. کس سے کہانیاں ہیں
ادھر ادھر سے بلا بلو کے لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور بعض کا تو ایسے ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو کسی زمانے میں اسی جگہوں پہ کام کرتے رہے ہیں اور ناکام رہے ہیں، اور آپ بلائے جاتے ہیں اور وہ ہمیں سکھا رہے ہیں وہ ایکسپرٹ کے طور پر ایکسپرٹ۔ اب یہ جہاں پہ صورت حال ہو تو آپ کیا نتیجہ لیں گے ان سے، کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو بیوروکریسی میں تو یہی صورت حال ہوتی ہے۔ مطلب یہ میں نہیں سمجھتا کہ جی یہ اچھا۔ ایک بات اور آپ کی بات ابھی کرتا ہوتی ہے، میں یہ جو ہے میرے خیال میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے، پہلے تو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اتنی ساری سروسز رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اچھا، ایک اچھی آپ نے نقطہ اچھا، بالکل ضرورت نہیں ہے اس کو۔ 2-3 سروس رکھنے کی ضرورت ہے جن میں فارن سروس ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کا جاب ہے جی، ان میں ان کو ایک لحاظ سے جو باہر کے ساتھ ہمارے اکنامک افیئرز وغیرہ ہیں ان کو رکھنے کی ضرورت ہے، یا مطلب تجارت کے ساتھ والے، یا کمیونیکیشن ہے، یا کرنسی ہے، یہ 4-5 چیزیں ان کی ضرورت ہے۔ ان کو ڈی ایم جی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈی ایم جی تو ڈسٹرکٹس میں ہوتی ہے اور ڈسٹرکٹ پروونس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کو پولیس کی ضرورت نہیں ہے، پولیس بھی پروونس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ٹیکس کا اتنا حصہ جتنا وہ ان کا اپنے کیپٹل ایریا ہے اسی کے لیے، باقی کی تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو پروونس کے ساتھ ہے، ان کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ میں اس یہاں کی بات نہیں، کئی ملک اس کو پریکٹس کر رہے ہیں۔ اچھا، یعنی آپ امریکہ کو دیکھ لیں، اسی کو پریکٹس کر رہے ہیں، اسی طرح کے ان کے سیٹ اپ ہے، بہترین چلا رہے ہیں۔ مطلب فیڈرل گورنمنٹ نے رکھنا ہے، فوج رکھے، ٹھیک ہے، وہ مطلب ہے کہ جی ڈیفینس کے لیے پاکستان کی ڈیفینس کرنا ہے، پھر فوج کے لیے ہیوج فنڈنگ بھی تو چاہیے، جو بھی ہے وہ پھر ان کے لیے جو فنڈنگ آتی ہے وہ پروونسز سے ہی حصہ لیا جاتا ہے۔ یہاں تو الٹا کام ہے، فیڈرل گورنمنٹ اکٹھا کرتی ہے، پھر پروونسز کو تھوڑے تھوڑے کر کے حسب توفیق، یہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کی حکومت والا ہے پروونس، اس کا لائی ہے تو اس کو ذرا زیادہ دے دیں، اور اس کا لائی نہیں ہے، مخالف والی حکومت ہے، وہاں پہ دوسری پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو اس کو نہ ہی دیں تو بہتر ہے۔ اب یہ والا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ چیزیں تو ان کو کرنی چاہیے کہ جی وہاں پہ یہ چینجز، اور اتنا سارا بھنڈار، اتنا سارا خرچہ، اتنا سارا گند خراب ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے آپ نے یہ جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے اس کے بارے میں بہت ہی بنیادی تبدیلی کی بات کر دی ہے کہ اس میں ایک تو بہت زیادہ جو انٹرونشن ہے ہر معاملے میں مرکز کی، وہ گویا نہیں ہونی چاہیے، اور فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں ان کے پاس چیزیں زیادہ جانی چاہیے، جبکہ عملاً یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ہماری 18ویں ترمیم تھی جس میں صوبوں کو جو ہے وہ سو کالڈ اٹانومی دینے کی کوشش، اٹانومی دینے کی بات کی گئی تھی، لیکن المیہ یہ ہے کہ اب تک یعنی وہ وزارتیں جو صوبوں کو منتقل ہو چکی ادھر کھلی ہوئی ہیں، یہاں وہ موجود ہیں، ان کے سارے وہ حلوے مانڈے بھی موجود ہیں، اور اس کے بارے میں مزے کی بات یہ ہے کہ حکومت کے وزراء تک بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا کیوں ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو سکتے؟ اب یہ بدقسمتی، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ کوئی اس کا لاجک نہیں ہے، جواز نہیں ہے، سوائے بدقسمتی کے۔ اور وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، کچھ تو آبویس ریزنز ہیں۔ کیا بیوروکریسی اتنی مضبوط ہے کہ اس میں بیوروکریسی کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے؟ نہیں، آخر کیوں وہ محکمے کیوں موجود ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو دیکھیں آج کل جو حکومت ہے اگر وہ چاہے کہ جی میں نے یہ ایجوکیشن کی منسٹری نہیں رکھنی کیونکہ یہ تو کام پروونسز کا ہے، ختم کر دے، وہ تو وزیر اعظم نے ختم کرنا ہے نا، نہ رکھے۔ وہی بات ہے نا، ایجوکیشن کی منسٹری کا کام کوئی نہیں ہے، وہ ہے اچھا صوبوں میں جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن بن چکے ہیں، لیکن فیڈرل سطح پہ ہائر ایجوکیشن موجود ہے، وہ بھی موجود ہے، اور کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ کس نے کیا کام کرنا۔ اب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو گورنمنٹ کا، فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ریوزٹ کرے اپنے کاروبار کو، اور اس میں سے جو ناجائز بلا وجہ اور بغیر کسی اس کے ہیں کوئی لاجیکل ریزن کے، ان کو وہاں سے نکالے، ختم کرے اور ان کے حوالے کرے پروونسز کے،
اور پروونس کو چلنے دے, ان کے اوپر اعتماد کرے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اعتماد نہیں کرتے, پروونس کے اوپر اعتماد کرے, وہ پروونس نے چلنا ہے اس کے اوپر اعتماد کرے اور ان کو چلنے دے, ان کو چلنے میں مدد دے. اچھا سر, ایسا ہے کہ جیسے ایک آپ کا انکم ٹیکس کا محکمہ ہے, وزارت ہے, صوبوں میں بھی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں. اچھا, اب ایک تو یہ ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. یہ جو انکم ٹیکس کا محکمہ ہے یہ تو فیڈرل گورنمنٹ چلا رہی ہے انکم ٹیکس کے نام سے, میں اسی کی مثال لے رہے ہیں نا, اور اس میں جو انکم ہوتی ہے لوگوں کو اس کے اوپر ٹیکس کیا جاتا ہے. جو پروونسز میں ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, اس میں ایکسائز ایک ڈیوٹی ہے, وہ بھی اس میں ہے, ان کا اپنا نظام ہے, اور حالانکہ سیلز ٹیکس بھی ان کے پاس ہے, پروونس کا حصہ ہے کافی سارے چیز, لیکن وصول تو آپ کر رہے ہیں. وصول یہ لوگ کر رہے ہیں کہ کچھ اب کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. اب عجیب وہ چون چون کا مربع بنا ہوا ہے. اب وہ ٹیکسیشن والے ان کی جو چھوٹی چھوٹی ٹیکسیشن ہے, میونسپلٹی یہ وہ اس طرح کی جو ہے وہ کرتے ہیں. افیم پہ ٹیکس, شراب پہ ٹیکس, یہی والی چیزیں ہیں, تابکاری ہے جی, یہ آبکاری ہے جی, پتہ نہیں کیا کیا بلائیں. تو یہ چیز اب یہ ان کو ایک فل فلیج محکمہ دے دیں. پہلے تو خیر اتنے سارے ٹیکسیشن مختلف ناموں کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ انکم ٹیکس لینا شروع کر دیں گے تو آپ کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ ان کو دیکھیں نا جا کر کے ان کے حساب کتاب میں, تو وہ پرسنٹیج بھی نہیں بنتی, مگر اس میں سینکڑوں کی تعداد میں بندے بٹھائے ہوئے ہیں, وہ جی کام کر رہے ہیں. اور ان کے جو محکمے کے جو انسپیکٹر ہیں وہ بے پناہ امیر ہوتے ہیں. نا امیر ہوتے ہیں, اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کیونکہ اب اچھا دوسرا ان کے پاس مزیدار, ابھی کچھ عرصے سے, مطلب ابھی تو نہیں, کچھ عرصے سے کافی سارے سال ہو گئے, ایگریکلچرل انکم ٹیکس انہوں نے لگایا ہوا ہے. ہر سال کوئی نہ کوئی اس کے اوپر باتیں ہوتی رہتی ہیں. وصول کون کرتا ہے؟ پٹواری. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا انکم ٹیکس کا نام کا کہ اس کا مطلب کیا ہے. پھر تحصیلدار, اس کو دلچسپی ہی نہیں ہوتی کہ یہ کیا کام ہے, اس کو تو دلچسپی ہوتی ہے کہ جی زمین کا کوئی یہاں پہ ٹرانسفر کرانے کے لیے آئے تاکہ میں اپنا حصہ وصول کروں. سملرلی ہے یہ فیڈرل کا اور وصول تحصیلدار وغیرہ کرتے ہیں. ایگریکلچرل ٹیکسیشن پروونس کا ہے. لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے قانون میں بھی گھسیڑا ہوا ہے بلا وجہ, بغیر ریزن کے. حالانکہ وہاں ایگزمپشنز میں جن چیزوں کے ایگزمپشن, مختلف قسم کے ایگزمپشنز ہیں, تو ان میں ایگریکلچرل انکم پہ ٹیکس بھی ایگزمپٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے, کیونکہ اس کا یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے. یہ ایک عجیب و غریب قسم کا نظام انہوں نے جان کے الجھایا ہوا ہے. وہی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دانشوروں نے بڑی سوچ سمجھ کے گتھی الجھائی ہے, تو وہ وہی والا کام کیا ہوا ہے. صحیح. اب یہ ایسے حالات میں آپ کیا مطلب ایکسپیکٹ کریں گے؟ باقی سر بیوروکریسی اگر صحیح معنی میں دیکھتے ہیں تو وہ تو وہی ہے, اور تو کوئی ہے نہیں. مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی میں سمجھا ہوں کہ بنیادی پالیسی سازی میں اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس میں بنیادی جو کردار ہے وہ ان دو محکموں کا بنتا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ایڈمنسٹریٹو گروپ اور پولیس گروپ. باقی جو ہے وہ ان کے یوں لگتا ہے کہ انہی کے اعلی کار ہیں, ان کے ماتحت محکمے جیسے ہوں, حالانکہ ہے نہیں, قانونی طور پر نہیں, قانونی طور پہ نہیں ہے, لیکن پریکٹیکلی وہ انہی کے اعلی کار سمجھے. صحیح بات ہے, ان کے گماشتے سمجھ لیں. سر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی ایک مزیدار سا شاید آپ کو انٹرسٹنگ لگے. یہاں پہ یہ بات ہوگی کوئی 7-8 کی ہوگی, 2007-8 کی ہوگی, اندازہ ہے میرا, یاد نہیں رہا. سارک گیم ہو رہی تھی یہاں پہ, جو کہ نہیں ہوئی. وہ انڈیا کی وجہ سے کہہ لیں یا کسی بھی وجہ سے سارک گیمیں ہو رہی تھی. تو یہاں پہ جو یہ اولمپک کمیٹی اور فلانی کمیٹی اور فلانی کمیٹی ساری, تو یہ لوگوں نے
مختلف قسم کے اوزار منگوانے تھے، چیزیں منگوانی تھیں گیموں کے لیے، جن میں رائفلیں بھی منگوانی تھیں انہوں نے، وہ شوٹنگ والی یہ جو ہوتی ہیں وہاں موجود جو کھیلوں میں جو شوٹنگ والی جو رائفلیں ہوتی ہیں وہ منگوانی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جی رائفلیں وہاں سے امپورٹ ہو کے آئیں گی پاکستان میں، اور وہ جو بھی امپورٹ کر کے لائے گا اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ پراپوزیشن کیا تھی کہ جی جو امپورٹ کر کے آئے گا اس کو ٹیکس نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ یہ تو اولمپک کے لیے منگوائے جا رہے ہیں۔ میں اس وقت ایف بی آر میں تھا، انٹرنیشنل ٹیکسز میں تھا میں، حالانکہ میرا یہ کام نہیں تھا، مگر پھر بھی مجھے بھیج دیا گیا کہ جا کر کے وہ میٹنگ اٹینڈ کرو، سمری آتی ہوتی ہے جیسے رواج ہے۔ اچھا میں چلا گیا وہاں پہ، وہاں گئے تو دو باتیں، میرے ساتھ ایک کسٹمز کا بندہ بھی گیا جی، وہ ایک ہمارا ایک ہوتا تھا افسر، اس کا نام غالباً شہنشاہ حسین تھا یا اسی طرح کا نام تھا، اچھا بندہ تھا، اب مجھے نہیں پتا کہاں ہے کیا ہے۔ اچھا چلے گئے، وہاں بات ہوئی کہ صاحب یہ ہم ٹینڈر فلوٹ کر رہے ہیں، اولمپک کمیٹی کے چیئرمین کو جنرل صاحب تھے، اچھا یہ جی ہم ٹینڈر کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے نا ایگزمپشن دینی ہے ٹیکسیشن سے۔ اب کسٹم والے نے کہا کہ جی اگر آپ گورنمنٹ ایگزمپٹ کر دیتی ہے تو ہم کسٹم نہیں لیں گے۔ اب انہوں نے انکم ٹیکس والوں سے پوچھا کہ جی آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی اگر منگوا رہی ہے اولمپک کمیٹی خود، وہ تو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں لگ سکتا، کہ گورنمنٹ کو کیوں ٹیکس لگے، کیونکہ اسی کی جیب میں سے نکال کے پھر اسی کی جیب میں ڈالنے والی بات ہے۔ اگر منگوا رہا ہے کوئی پرائیویٹ آدمی تو ٹیکس لگے گا۔ اس پہ جھگڑا ہو گیا، یہ انکم ٹیکس والے بڑے گندے ہیں، بڑے یہ ہیں بڑے وہ ہیں، بات نہیں مانتے، اور یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی رکھنا ڈال دیتے۔ اچھا میں نے بڑے آرام سے میں نے کہا کہ قبلہ آپ ایک بندے کو بھیج رہے ہیں، وہ وہاں سے 100 روپے کی رائفل لیتا ہے، یہاں آ کر کے آپ کو 120 کی دیتا ہے، تو 20 روپے جو ہیں اس نے منافع کمایا، اس نے منافع کمایا، اب اس منافع کو ایگزمپٹ کروانا چاہتے ہیں آپ، وہ تو پرائیویٹ آدمی ہے، اگر اس کو ایگزمپٹ کرانا چاہتے ہیں تو باقی بہت سارے لوگ چیزیں منگواتے رہتے ہیں، ان کو بھی ایگزمپٹ کروا دیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اور بھی لوگ ہیں۔ تو وہ پھر کہ نہیں جی یہ تو ہم اولمپک کے لیے منگوائیں، آپ بے شک آپ سار کے لیے منگوائیں جو بھی ہے، لیکن آپ خود منگوا لیں۔ آپ اگر رائفل منگوا رہے ہیں سے فرانس سے منگوا رہے ہیں تو فرانس والے کیا آپ کو نہیں دیں گے، صرف اسی بندے کو دیں گے؟ دکاندار ہے نا، آپ اپنے محکمے کا بندہ بھیج دیں، آپ نہیں جی آپ ویسے محکمے کی طرف سے اس کو وہ آرڈر بھیج دیں، آرڈر بھیج دیں، ان کو پیسے ہی دینے ہیں نا، ان کو پیسے دے دیں، ختم کریں۔ آپ یہاں جو ایک بندہ رکھ رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ جی تم منگوا دو اور پھر ہمیں دو اور ہم آپ کو پرافٹ بھی دیں گے، یہ کام آپ خود کیوں نہیں کر لیتے؟ ملک صاحب یہ ایک ویشیس سرکل ہے، اس میں ہر محکمے میں ٹھیکیدار سپلائر کا رول قانوناً رکھ دیا گیا ہے کہ کوئی سپلائی کرے گا اور اس طرح پہنچے گا، اس طرح ٹرانسپیرنسی آئے گی، ان کا یہ خیال ہوتا ہے۔ کون سی ٹرانسپیرنسی؟ اچھا ملک صاحب اس میں خیر یہ تو باتیں بہت ہو سکتی ہیں اس موضوع پہ، ابھی بجٹ آیا ہے تو اس میں ایف بی آر پہ بہت باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، حکومتی سطح پر اس کی تحسین بھی ہو رہی ہے، بڑا کمال کر دیا ہمارے چیئرمین سی بی آر نے، فلاں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ چیئرمین سی بی آر نہ انکم ٹیکس ہے نہ کسٹم سے ہے، اچھا جو بھی ہے اس محکمے کا سربراہ ہے، بنا دیا گیا نا۔ اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سوال یہ ہے میرا کہ یہ سارے جو یہ گڑدھال ہے اس کا بجٹ کا، اس میں سی بی آر کا رول کیا ہے، ایف بی آر کا رول کیا ہے؟ سی بی آر ایف بی آر ایک ہی چیز ہے، پہلے سی بی آر ہوتا تھا اب ایف بی آر ہو گیا۔ سر جی ان کا رول یہ ہے کہ جی کچھ کاغذ کالے کر کے وزیر خزانہ صاحب کی خدمت میں پیش کر دیں اور وہاں تقریر کر کے وہ سنا دیں، اور کوئی رول نہیں ہوتا۔ یعنی رول تو ہے، بجٹ کی تیار تو آپ کرتے ہیں، پھر یہ صرف سی بی ایف بی آر نہیں کرتا، اور بھی محکمے ساتھ وہ کام کرتے ہیں،
لیکن اپنے اپنی اس سے اب یہ جو کر دیتے ہیں کہ جی جو بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے ٹیکس اتنا لگانا ہے، آپ نے اتنی چھوٹ کرنی ہے، اتنا فلاں کرنا ہے، اتنا فلاں کرنا ہے، اور کسی کو فائدہ دینا ہوتا ہے تو بھی پہلے کہہ دیا جاتا ہے سارا کچھ. وہ صرف لفظ یہ بناتے ہیں. اچھا ملک صاحب، کوئی ایسا واقعہ آپ کو بہت پرانے ماضی کا کوئی یاد ہو کہ بجٹ تیار ہو گیا، ٹیبل پہ پہنچ گیا، فرض کریں کہ چیئرمین ایف بی آر کی ٹیبل پہ پہنچا یا وہاں سے ہوتا ہوا وزیر خزانہ صاحب کے اس پہ پہنچا اور صاحب بہادر کو پسند نہیں آیا، اور صاحب بہادر نے کہا نہیں یوں نہیں یوں کر دو. ہوتا ہے. یعنی پوری محنت ہو گئی، وہاں پہنچا اور یہ کہا گیا کہ جی اس کو کاٹ دو، اس کو نئے سرے سے تیار کرو. میں آپ کو بتا دوں ایک واقعہ جس میں میں حاضر خدمت تھا وہاں. وہ یہ ایسے جو پرپوزلز تھیں وہ بنی. اب چیئرمین صاحب کے ساتھ ایک ممبر صاحب تھے، مطلب لائن ممبر تھے، اور اس کے ساتھ ایک ایکسپرٹ ممبر تھے، اور چوتھا میں تھا، وہ جو پہلے چھوٹا جو کلاسیں وغیرہ پکڑتا ہے، مشقتی یا پاسکو یا اس طرح کی چیزیں، وہ فائلیں مطلب ہے بغل میں دبا کے لے کر کے جا رہا ہے. اب وہاں باتیں شروع ہو گئی. وزیر خزانہ صاحب تشریف رکھتے تھے. اب ایک چیز پہ اس زمانے میں ہوئی تھی، یہ جو شاید آپ کو یاد ہو کہ گاڑیوں وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں پہ جو ہے نا، وہ جو بعد میں کافی عرصہ بینکوں نے چلائی رکھی اسکیمیں، یہ ادھار پہ جو دیتے تھے اور اس پہ لیز پہ اور اس طرح کا جو کاروبار کرتے تھے وہ تھا. اچھا، وہ جو پرپوزل ہم نے بنائی تھی وہ تھی ایک سادہ سی کہ جی ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے، جو بھی ہے جس میں پرافٹ آتا ہے اس پرافٹ پہ ٹیکس کرنا ہے، جو ریٹ ہے ٹیکس کا اللہ اللہ خیر صلاح. ٹھیک. اچھا، ایک یہ تھا، پر ایک کچھ ایگزمپشنز تھیں، جیسے کہ یہ فارن کرنسی وغیرہ کی پہلے تھا کہ پوچھ گچھ نہیں کرنی، یہ جو فارن ریمیٹنسز آتے ہیں. تو وہ بھی ہم پروپوزل یہ تھی کہ جی پوچھنے تو دیں کہ یہ آیا کیسے، یعنی چوری کر کے تو نہیں لایا بندہ، یا مطلب کوئی اور چینل ایسا استعمال تو نہیں ہوا کہ جس سے مطلب آیا نہ ہو بلکہ ایک ڈرامہ دکھایا گیا ہو. وزیر خزانہ صاحب کو جب یہ سامنے آئی دو پرپوزل سامنے، اور اس کا کلپریٹ بدقسمتی سے میں تھا کہ وہ جو ایگزمپشنز والے تھے سیکشن وہ میرے پاس ہوتا، تو وہ میں نے اس کو نکال دیا. اور اس وقت پتہ نہیں 200-300 یا 400 ایگزمپشنیں ہوتی تھیں، میں نے وہ نکال کے 60-70 رہنے دی، باقی میں نے نکال دی، ان کی ضرورت نہیں ہے، نجائز ہے. اچھا، جب یہ والی دو آئی نا ان کے سامنے تو وہ اچھل پڑے، نہیں لیزنگ والا کام کرنا ہے، یہ اس کو کچھ نہیں کرنا، اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، بلکہ یہ ان کو بینیفٹ دینے. اور اسی طرح مطلب دوسرا جو تھا چیز، اس کو بھی انہوں نے کہا جی آپ نے فارن کرنسی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی، نہیں کرتے. اب دنیا جانتی ہے کہ یہاں سے پیسہ آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، کوئی اور کر سکتا ہے. بینک کے پاس چلے جائیں، حوالے والے کے پاس چلے جائیں، ہنڈی والے کے پاس چلے جائیں کہ جی مجھے اتنے ڈالر چاہیے، وہ کہتا ہے جی میں دبئی سے بھجوا دیتا ہوں آپ کو، پیسے وہ یہاں سے لے لیتا ہے، ڈالر دبئی سے بھجوا دیتا ہے، اور ہم اس کے اوپر سوال نہیں کرتے. کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پیسہ یہاں پہ بلیک منی کا ہوتا ہے وہ سفید ہو جاتا ہے. اچھا یار، میرے جیسے جو ان پڑھ ہیں یا جن کو ان معاملات کی خبر ہی نہیں ہے، اب مجھے مثلا یہی پتا کہ حوالہ کیا ہے، ہنڈی کیا ہے، یہ سادہ سا ہے، سادہ سا بتا دیں. میں یہ بیٹھے ہیں یہاں پہ لوگ مطلب دکانیں کھول کے چھوٹی چھوٹی خفیہ یا جلی جو بھی ہے کہ جی آپ سے پیسے لے لیتے ہیں اور وہاں سے آپ کا کوئی بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اچھا، اس کو دے دیتے ہیں، وہاں سے لے لیتے ہیں ادھر دے دیتے ہیں، یہی حوالہ ہے. اچھا، ہنڈی بھی یہی ہے. ہنڈی بھی یہی ہے. ٹھیک. مطلب اب دیکھیں نا، فرض کیا آپ کا کوئی رشتہ دار سعودی عرب میں بیٹھا ہے، اس نے پیسے بھیجنے ہیں،
بجائے بینک کے ذریعے بھیجنے کے. بینک کے ذریعے آتا ہے تو اس میں ₹2 کا نقصان ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. بھائی اس نے $100 بھیجے تو ₹100 کا نقصان ہو گیا فار ایگزامپل. حوالے والا 100 کا 100 دے دیتا ہے. اچھا. یہ لو. اب آپ کہیں گے کہ جو اس کو کیا فائدہ ہوا. اب اس کے پاس وہ $100 تو اکٹھا ہو گیا نا حوالے والے کے پاس وہاں پہ. اب یہاں پہ ایک امیدوار چلا جاتا ہے کہ مجھے $100 چاہیے وہاں سے. وہ کہتا ہے میں بھیج دیتا ہوں, نکالو پیسے. وہاں سے وہ $2 زیادہ لے لیتا ہے. ٹھیک ٹھیک. اب حوالے والے کا کاروبار بھی چل رہا ہے, جس نے وہ خرید کیے اس کا کاروبار بھی چل رہا ہے, کیونکہ اس کو تو مطلب اس کی جو کالی رقم تھی جس پہ ٹیکس نہیں لگا ہوا تھا وہ گم ہو گئی, اور سفید پیسے آ گئے جی, $, باہر سے آ گئے, باہر سے وہ آ گئے اور اس نے استعمال کر لیے. ٹھیک ٹھیک. اب یہ چیزیں جو ہے نا, یہ پوری سائنس ہے, یہ تو فل فلیج. یہ چیزیں جو ہے نا, یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کو روکے. ان کو یہ ٹھیک ہے کہ بلیک مارکیٹ, بلیک منی کسی ملک میں, کسی بھی ملک میں سے آپ روک نہیں سکتے, ہونی ہے. اچھا ملک صاحب, ایسا ہے کہ میں نے کہیں سنا تھا اپنے کسی دوست سے کہ پچھلی صدی میں جب ہمارا ایک وزیر اعظم درآمد ہوا تھا, ہوتے رہتے ہیں, اور کئی ایک اس صدی میں ایک جو ہے وزیر خزانہ کے طور پر درآمد ہوا تھا, اور وزیر اعظم اور بعد میں وزیر اعظم بنا. صحیح ہے. تو اس کے بارے میں یہ سنا تھا کہ ایسے ہی کوئی پروپوزل گئی اور اس نے یہ کہا کہ یہ یوں کاٹ کے یوں کر دو. کوئی ایسا تھا؟ مجھے نہیں یاد وہ کیا چیز تھی. اگر آپ وہ چیز کا ذکر کر دیں تو شاید ذہن میں آ جائے. اب مجھے یہ ایگزیکٹلی یاد نہیں, پرانی بات ہے یہ, 90s ارلی 90s کی بات ہے. میں ٹیکنیکل باتیں میں جانتا نہیں ہوں, تو اس لیے میں وہ تو یہ سارے کرتے ہیں, یہ سارے کرتے ہیں. آپ جو چیز بھی بھیجیں, جو چیز کریں, تو ان کو اگر اس میں اپنا نقصان کوئی نظر آتا ہے تو وہ اس کو ختم نہیں کوئی. اچھا پھر نیچے جو بیٹھے ہوتے ہیں, جو پروپوزل بنا کے لے جاتے ہیں, جو قانون کو جانتے ہیں, وزیر کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنا قانون کو نہ جانتا ہے اور نہ قانون کی پرواہ کرتا ہے, لیکن جو قانون کو جاننے والے ہیں وہ نہیں وہاں اپنا سٹینڈ لیتے. سر جی وہی اب یہاں پہ آتی ہے وہ نوکر شاہی جس کو کہتے ہیں, نوکر ہوتے ہیں. اب نوکر کا کام مالک کو سمجھانا نہیں ہوتا ہے. اچھا. اور نہ ہی مالک اس سے سمجھنا چاہتا ہے. نہیں وہ مالک تو اس کا نہیں ہے, اتنا بھی نہیں عقل ہے نہ یہ چاہے جتنے بڑے افسر ہوں, وہاں بلی کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی کام نہیں, مطلب ہے کہ انہوں نے ان کو کہنا کہ جی یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح ہے, اس کو ایسے نہیں ایسے کرنا ہے, بلکہ جتنے غلط ہوتے ہیں وہی بتانے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ایسے کر دیں جی, کچھ نہیں ہوتا, آپ سے کس نے پوچھنا ہے, ہوتا یہی ہے. آپ رولز ریلیکس کریں اور یہ کر دیں. کوئی رولز ریلیکس کرنے, آپ وہ رولز ریلیکس کرنے تو مذاقیہ کاروبار ہے نا. جی جو مرضی ہے کہ جی وہ اس کو کر دیں, جیسے مرضی ہے کر دیں. باقی جو ہے نا یہ مطلب اس کے لیے ایک اور بات میں نے سنی تھی کسی دور میں, سینا گزٹ جیسے ہوتا ہے, کہ لاہور میں ایک دفعہ یہ کیا گیا کہ حکومت نے, پتہ نہیں کس کی حکومت تھی, کہ انہوں نے لاہور میں ایک دائرہ سا کھینچا کہ اس دائرے کے اندر کے جو انڈسٹریز ہیں ان پہ ٹیکس لگے گا, اور جو اس سے باہر ہوں گی ان پہ نہیں لگے گا. تو بعد میں پتہ چلا کہ حکومت کو پتہ چلا کہ وہ جو دائرہ کھینچا گیا ہے تو ان کی اپنی انڈسٹریز تو اس سے باہر رہ گئی ہیں یا اس کے اندر آ گئی ہیں, کوئی ایسا تھا. تو پھر انہوں نے کہا دوبارہ اس کو دائرے کو کھینچو. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی بالکل ایسا کیا جاتا ہے. اچھا. ایسا کیا جاتا ہے اور نام لیا جاتا ہے کہ جی ہم جو علاقے ہیں پسماندہ اور جو دوسرے ہیں نا وہاں پہ انڈسٹری لگا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. اچھا. ہوتا تو یہی ہے نا, مطلب نعرہ تو یہی ہوتا ہے نا. تو اسی طرح ایک انڈسٹری لگی, دائرہ کھینچ دیا گیا, مطلب مائلیج بتا دی گئی جی وہ جو میونسپل مائلیج لمٹس ہیں اس سے 10 کلومیٹر تک کی جو انڈسٹری ہوگی, 10 کلومیٹر سے آگے جو ہوگی وہ ٹیکس سے ایگزمپٹ ہو جائے گی اتنے سالوں کے لیے یا کچھ جو بھی اس کا آگے. اب وہ جو دائرہ کھینچنے والے صاحب تھے ان کی اپنا ہی کارخانہ تھا. وہ جب ناپا گیا تو پتہ چلا کہ جی وہ 10 کے اندر ہے. اچھا. 7 ہے یا 8 ہے یہ جو بھی ہے, اس پہ تو ٹیکس لگنا تھا. اب دائرہ کھینچنے والے کو یہ پتہ نہیں تھا,
جغرافیہ کا نہیں اچھا، پتا تھا. قانون یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جب آپ لمٹس کا کرتے ہیں تعین نمبر کے ساتھ تو وہ نارملی کرو فلائٹ ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جی ایریل ڈسٹینس کتنا ہے، وہی اس کو کہتے ہیں. یہ نارمل اصول ہے، پوری دنیا میں ہے. اب وہ اسی اصول کے تحت ٹیکس لگتا تھا. اب پھر مطلب اب پھر ایک ساتھ میں نیا قانون یہ نکالا گیا کہ نہیں، یہ جو ناپ تول ہے یہ آپ نے زمین والی سڑک سے کرنا ہے. اب سڑک کبھی کوئی سیدھی آپ نے دیکھی؟ وہ ہمیشہ یوں کر کے جاتی ہے. مطلب کسی بستی میں جا رہی ہے، کبھی کہیں جا رہی ہے، کبھی کہیں. اب وہ یوں کر کے دیں تو وہ تو 10 سے کہیں زیادہ نکل گئی، آگے ہو گئی. یہ تو فاصلہ. اب وہ قانون بن گیا کہ آپ زمین والی سڑک لیں گے، ایریل ڈسٹینس نہیں لیں گے. اس حوالے سے نہیں، وہ پھر بھی باہر رہ گئے. نہ باہر نہیں رہا، پھر تو نکل گیا نا. اچھا، جب وہ اس وقت کے وزیر اعظم بنے تھے شاید. جی ہاں، ماشاء اللہ. یعنی یہ ہمارے ملک میں جو ٹیکس یا کی چھوٹ ملتی ہے یا ٹیکس لگتا ہے، اس کے یہ معیارات ہیں. اب دیکھیں جی، میں ایک بات میں آپ کو ایک ویسے تعریف والی بات ہے کہ ایوب خان کو جب وہ مطلب چیف ماشاء اللہ بن گیا، پھر اس کے بعد صدر بھی لگ گیا، اس کو اس وقت وہ کراچی میں ہیڈ کوارٹر مطلب کیپٹل تھا، تو اس کو انکم ٹیکس کے ایک افسر نے نوٹس بھیجا کہ ریٹرن جو ہے نا، اور وہ نوٹس کے اوپر ایڈریس تھا پریزیڈنٹ ہاؤس کا کہ جی آپ جو ہے نا آپ نے ریٹرن ابھی تک داخل نہیں کرائی، اور فلاں دن تک مطلب ڈیٹ تھی آپ نے نہیں کری، فلاں دن تک بھی کرا دیں اور اس کا آپ کو پینلٹی بھی لگے گی. یہ فیکٹس ہیں، مطلب حقیقت ہے. کس سن کی بات؟ جب ایوب خان تازہ پریزیڈنٹ بنا تھا، 58 59. ہاں اسی زمانے کی بات ہے. تو اس کو میں خود جانتا ہوں، اس افسر کو میں خود جانتا ہوں. وہ لاہور کے رہنے والے تھے، 2 بھائی تھے، دونوں انکم ٹیکس میں تھے. اچھا، ایوب خان نے بجائے اس کے کہ اس افسر کو غائب کرا دیتا، ہمیشہ کے لیے گم کرا دیتا، گریس دکھائی. اپنا ملٹری سیکٹری بھیجا اس افسر کے پاس، جا کر کے دیکھو کہ یہ نوٹس صحیح بھیجا گیا ہے کہ نہیں بھیجا گیا. ملٹری سیکٹری نے اس سے پوچھا، اس نے کہا جی یہ میری پاس فائل پڑی ہوئی ہے ان کی اور یہ نوٹس ہے. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. پھر اس نے ایوب خان کو بتایا جی اس کا نوٹس بالکل درست ہے. تو اس نے کہا جی آپ اس کو جو بھی وہ نوٹس میں کہتا ہے وہ پورا کر کے دو. اب پورا کر کے دیا گیا، اور اس کو جو ہے نا جتنا ٹیکس بنتا تھا ایوب خان نے وہ ٹیکس دیا، پیمنٹ کی، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا فائل جو بھی ہے مکمل ہوئی. تو لیکن اس کے بعد کا کوئی مجھے واقعہ نظر نہیں آتا جس میں کسی نے ایسا کوئی نہیں. یہ واقعہ تو ظاہر ہے ان دنوں کا ہے جب وہ اپنے ایک ساکھ بحال کرنا چاہتے تھے جو بھی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ کس طرح خود ارب پتی بنا اور اس کے بیٹے خراب پتی بن گئے. خراب پتی کیسے بنے. تو یہ ایک بڑی ہماری تاریخ کی شرمناک داستان ہے ملک صاحب. یہ تو دیکھیں جی، یہ اس میں پھر اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جو ایمانداری جنرل صاحب نے اس وقت دکھائی تھی، اس کے آگے کتنی بدعنوانیاں اور بے ایمانیاں چھپی ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے. بالکل ہے. تو بہرحال یہ ایک گفتگو ہم نے مطلب یہ بات چونکہ ایک تھی، ایک واقعہ تھا، اچھی بات ہے کہ وہ میں نے آپ کو بتا دی. اب اس کے بعد حکمرانوں کو یہ دکھانی چاہیے اتنی ایٹ لیسٹ وقار جو ہے. ایٹ لیسٹ اب ہمارے میں نے نہیں دیکھے کہ جی اب ہمارے کوئی کسی حکمران کا کوئی گوشوارہ آتا ہو یا اس کے اوپر کسی نے کوئی نوٹس کی جرت کی ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں، یہ پچھلی صدی کی روایت تھی نا، وہ ختم ہو گئی. یہ بھی صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. تو یہ چیزیں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. اب ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایسی صورتحال چاہیے جو سالڈ قسم کی ہو، جو نہ ہو سکے. آپ کو پتا ہے کہ ایک امریکن پریزیڈنٹ کا امیدوار تھا پریزیڈنسی کا، صرف اس لیے اس کی کینڈیڈیچر ختم ہو گئی کہ اس نے غالباً $2 کا وہ کیا ہوا تھا، غلطی کی ہوئی تھی اپنے ٹیکس میں. تو ہمارے ہاں تو
اسی کو ہی وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، اسی کو ہی صدر بنایا جاتا ہے، اسی کو ہی سارا کچھ کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ فراڈ کرتا ہو۔ ملک صاحب، ایک یونیورسٹی میں مجھے ایک پروپوزل بنانے کے لیے کہا گیا ایک ڈپارٹمنٹ کی، میں نے وہ بڑی محنت کر کے پروپوزل بنائی، وہ پروپوزل سبمٹ کی۔ اب جو صاحبان اقتدار تھے، جب ان کے سامنے پروپوزل گئی تو دیکھنے کے بعد انہوں نے ایک بڑا دلچسپ جملہ کہا، کہنے لگے یار کتنا بیوقوف ہے، یہ کتنا بیوقوف ہے، یعنی اپنی گنجائش وچ رکھی نہیں۔ تو مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہمارے ملک میں عذاب یہی ہے کہ جو بھی پروپوزل بنتی ہے سب سے پہلے اپنی گنجائش رکھی جاتی ہے، اور جو نہیں رکھتا وہ بے وقوف کہلاتا ہے۔ تو آج ہم نے ملک صاحب کے جو تجربات ہیں، کاظم صاحب کے، ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کی، کچھ باتیں کی۔ باتوں کا یہ سلسلہ یار زندہ صحبت باقی جاری رہے گا، اور ملک صاحب کو ہم اکثر زحمت دیتے رہیں گے، بلکہ میری تو درخواست ہے کہ ملک صاحب ہماری ٹیم میں باقاعدہ شامل ہو جائیں اور اس مکالمے کو آگے بڑھانے میں خود ہوسٹ کا رول بھی ادا کریں۔ تو میں توقع رکھتا ہوں کہ ملک صاحب میری یہ دعوت شاید قبول کر لیں تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کی جو مکالمہ ہے اس کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس سلسلے کو ہم زیادہ دلچسپ اور زیادہ بارآور بنانے کی کوشش کریں گے، کہ ایسی گفتگو ہو کہ جس میں بہت زیادہ دانشورانہ گفتگو کیے بغیر، بہت زیادہ مشکل اوکھی گال مہاڑ یا گپ شپ لگائے بغیر ہی کوئی سیدھی سادی باتوں کے ذریعے سوچنے کے کچھ انداز پیدا کیے جائیں۔ بہت شکریہ۔